الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعیم خان مخاطب ہوں کاروانسرا ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ اسلام آباد سے. آج ہم اسلام آباد کی کچھ سوسائٹیز پہ ڈسکشن کریں گے، کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اسلام آباد میں ایک نئی تبدیلی آئی ہے اور سوسائٹیز وغیرہ کا آغاز بہت زیادہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، سوسائٹیز کے حوالے سے اگر آپ کو بتاتے چلیں ہم لوگ، اگر آپ دیکھا جائے تو چودھری عبدالمجید صاحب کے پروجیکٹس ہیں. چودھری عبدالمجید صاحب ایک بہت ہی بہترین ڈیولپر ہیں، بلڈر بھی ہیں. آج تک ان کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے کافی ٹائم گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، اگر چودھری عبدالمجید صاحب کے جو ہیں پروجیکٹس کو ہم ڈسکس کریں، اس میں E11 ملٹی گارڈن ہے. آج سے اگر 10-12 سال 15 سال پہلے دیکھا جائے تو E11 سوائے جنگل کے وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور جب ہم نے وہاں سے آغاز کیا تھا اپنا، تو وہاں کے پلاٹس وغیرہ سیل آؤٹ بھی ہم نے کیے. اس کی ڈیولپمنٹ کے دوران ہم نے اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھیں. جہاں پہ جنگل تھا، کلائنٹس کو ساتھ لے کے جاتے تھے، تو ایک بار تو کلائنٹ بھی سوال کرتا تھا کہ یہ E11 ٹھیک ہے اسلام آباد کی حدود میں آ رہا ہے، لوکیشن بھی اس کی آپ کہتے ہیں جی بہت اچھی ہے، لیکن یہ تو صرف جنگل ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جنگل سے بات شروع ہوتے ہوتے آج 2024 ہے اور E11 ملٹی گارڈن یا پورے E11 کو اگر دیکھا جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو 5 مرلہ تو کٹنگ بہت کم ہے، 10 مرلہ کی جو کٹنگز ہیں موسٹلی وہ اس وقت کروڑوں میں صرف پلاٹ کی قیمت ہے. اور جو گھر وہاں پہ بنائے گئے ہیں ان کی تو بات ہی نہ کریں نا جی، وہ تو بہت ہی اس وقت کاسٹلی ہیں. کیونکہ دیکھا جائے جی، جو آج سے عرصہ دراز پہلے 10 سے 12 سال پہلے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی E11 میں کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ہم اس بات سے ایگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جنگل میں منگل بنانا اور اس طرح کی ڈیولپمنٹ کرنا کہ آج وہی سیکٹر E11 اسلام آباد کا ایک ایکسپینسو ترین پروجیکٹ بن چکا ہے. تو اگر دیکھا جائے نا تو یہی پروجیکٹ ہے جی E11 جو کل کو جنگل کہلاتا تھا، آج کا ایکسپینسو ترین یعنی کہ یہ پروجیکٹ بن چکا ہے. ٹھیک ہے، تو حاضر موقع پہ اس وقت بھی ہمیں کہتے تھے لوگ کہ یہ جی جنگل ہے، ادھر کس نے آنا ہے، لیکن کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مارگلا ایوینیو بنے گا اور یہ مارگلا ایوینیو گھومتا گھومتا سنجانی انٹرچینج کو ٹچ کر جائے گا. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دن تھی. ٹھیک ہے، E11 کا پروجیکٹ اس وقت کروڑوں میں ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک ایک گھر دیکھا جائے وہ کروڑوں میں ہے. ٹھیک ہے، ان کے پلاٹس کی قیمت بھی کروڑوں میں ہے. اب مارگلا ایوینیو وہاں سے مطلب گزر رہا ہے تو مارگلا ایوینیو سیدھا جا کے سنجانی انٹرچینج کو ٹچ کر رہا ہے جہاں پہ GT روڈ ہے. اب GT روڈ کے اوپر چودھری عبدالمجید صاحب کے 2 پروجیکٹس ہیں، B17 اور فیصل ہلز. B17 100% ڈیولپ ہو چکا ہے، وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ فیصل ہلز ہے، وہ بھی نیئر اباؤٹ ٹو کمپلیشن ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی لوگ رہ رہے ہیں اور اس میں بھی آلموسٹ جو بھی پلاٹس تھے، جو بھی گھر تھے، وہ بننا سٹارٹ ہوئے ہوئے ہیں، بلکہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں. اب E11 جنگل سے کہاں تک پہنچ گیا آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی، پرائم لوکیشن بن گئی سوسائٹی کی طرف سے، یہ کہہ لیں کہ اسلام آباد کی ایک پرائم لوکیشن وہ بن گئی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر اب فیصل ہلز ہے. فیصل ہلز میں اب کیٹیگری پلاٹس ہیں، وہاں پہ آپ 5-7 لاکھ روپے دے کے مطلب اپنے گھر کی تعمیر بھی شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے بھی پلاٹس ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں. لم سم میں بھی ہمارے پاس پلاٹ فیصل ہلز اسلام آباد میں اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے، لم سم سے مراد یہ ہے کہ نیٹ کیش لائیں، اپنے پلاٹ کا قبضہ لیں، ٹرانسفر لیں اور اپنا گھر بنائیں. ٹھیک ہے، تو بہترین لوکیشن ہے فیصل ہلز کی. اب
ٹھیک ہے. B17 سے بھی انٹر کنیکٹڈ ہے فیصل ہلز, اس کے علاوہ M1 سے بھی انٹر کنیکٹڈ ہے اور GT روڈ سے بھی کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہیں چودھری عبدالمجید صاحب کے پروجیکٹس. ٹھیک ہے. چودھری عبدالمجید صاحب نے پھر یہاں تک نہیں روکا کام کو, یہ پھر فیصل ٹاؤن فیز 1 میں گئے. یہ بھی انہی کا پروجیکٹ ہے. فیصل ٹاؤن میں اس وقت 5 مرلہ کے پلاٹس بھی کروڑوں میں پہنچ چکے ہیں. میرے ہر بات میں آپ دیکھیں گے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پلاٹ 20 لاکھ کا تھا یا 30 لاکھ کا تھا. ٹھیک ہے. یہ شروع ضرور 20 اور 30 لاکھ سے ہوئے تھے, لیکن اب اس وقت یہ کروڑوں تک پہنچ چکے ہیں. پھر اب بھی حاضر موقع پہ اگر چودھری عبدالمجید صاحب کے پروجیکٹس کو دیکھا جائے تو چودھری عبدالمجید صاحب کا پروجیکٹ فیصل ٹاؤن فیز 2 جو کہ ایئرپورٹ سے آلموسٹ 500 میٹر کی دوری پہ ہے. ٹھلیاں انٹرچینج اس کی بہترین لوکیشن ہے. اب دیکھا جائے تو فیصل ٹاؤن فیز 2 ٹھیک ہے, یہ ایک بہترین اور آئیڈیل لوکیشن پہ ہے ٹھلیاں انٹرچینج کے بالکل اوپر. اس کی اگر فیسنگ دیکھی جائے جی تو اس کا ایک بڑا ایریا M2 موٹر وے یعنی کہ جو لاہور سے اسلام آباد یا اسلام آباد سے لاہور کی طرف جا رہی ہے, اس کی مین فیسنگ وہاں سے آ رہی ہے اور بہت بڑا ایریا اس کا موٹر وے کی سائڈ پہ آ رہا ہے. دوسری بات اگر دیکھی جائے تو جی رنگ روڈ کی کچھ انٹرچینجز ہیں جو کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے ساتھ ملائی جا رہی ہیں اور وہ اپروو ہو چکی ہیں. جس نے دیکھنی ہو وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے, ہم انہیں وزٹ بھی کروا سکتے ہیں کہ رنگ روڈ کا کام کہاں تک پہنچ چکا ہے. رنگ روڈ آلموسٹ 38 کلومیٹرز کا ہے. ٹھیک ہے, کمی بیشی اس میں تھوڑی سی ہے, لیکن 38 کلومیٹرز ایک بڑا ایریا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ 38 کلومیٹر کا پروجیکٹ اگر دیکھا جائے تو یہ چکری سے سٹارٹ ہوگا, روات, اور یہاں سے آپ خود سوچیں کہ ٹھلیاں انٹرچینج کو بھی کنیکٹڈ کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اب اصل بات پہ آتے ہیں کہ یہ پروجیکٹس بتانے کا مقصد کیا تھا. جب آج سے 10-12 سال 15 سال پہلے دیکھا تھا E11 کو, چودھری عبدالمجید صاحب کے پروجیکٹ کو, اس کو جنگل کہہ کے کافی لوگوں نے انکار کیا تھا کہ بھائی ادھر کس نے جانا ہے, یہ تو ہے جنگل, یہ تو پہاڑیاں ہیں, ادھر نہ تو کوئی ورک ہوگا, نہ کنسٹرکشن ورک ہوگا, نہ ڈیولپمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. تو آج اس کو دیکھیں تو وہ زمینیں, وہ پلاٹس, وہ گھر کروڑوں میں ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا جی, جس وقت بھی آپ پرچیزنگ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا ڈیولپر دیکھیں. ٹھیک ہے, کہ ڈیولپر کیا کرتا ہے, اس کا یعنی کہ اس کا پاسٹ کیا ہے, اس نے کوئی پروجیکٹ ڈیلیور کیا بھی ہے کہ نہیں. اور پھر آپ اس ڈیولپر کی خوبیاں دیکھیں کہ اس نے جس زمین کو بھی چوز کی ہے, جس ایریا کو بھی چوز کیا ہے, وہ ایریا آنے والے دنوں میں کتنا ایکسپینسو ہو چکا ہے. یہ ایگزامپل آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں کہ چودھری عبدالمجید صاحب کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, E11 کو جنگل کہا گیا تھا, آج اس کے ریٹس آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کو اگر کوئی کنفیوژن ہے بھی صحیح تو وہ جا کے خود بھی چیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس سے آگے نکلیں B17 کے پروجیکٹس پہ, تو B17 کے پروجیکٹس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کتنے ٹائم میں ڈیلیور ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی چودھری عبدالمجید صاحب کا پروجیکٹ ہے. پھر لوکیشن میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی ڈیولپر جب سوسائٹیوں کا آغاز کرتا ہے نا تو اس کے ذہن میں بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں. وہ یوں نہیں کرتا کہ رقبہ لیا اور ڈیولپمنٹ شروع کر دی, نا, یہ کام نہیں ہوتا. اس میں سب سے پہلے لوکیشن کا تعین کیا جاتا ہے کہ ان ایریاز کو لوکیشنز کون کون سی لگ رہی ہیں. موٹر وے والی سائڈ سے آ رہے ہیں تو ان کو وہاں سے کوئی ایکسیس مل رہی ہے, GT روڈ والی سائڈ سے آ رہے ہیں تو وہاں سے کوئی ایکسیس مل رہی ہے, برہان انٹرچینج M1 والی سائڈ سے اگر کوئی ایکسیس آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اسلام آباد سے اگر اس کو جوڑنا ہے تو اس کو اسلام آباد میں کون سے روڈ لگتے ہیں. تو یہ بہت سارے پوائنٹس کو ملا کے جب ورکنگ ہو جاتی ہے پھر جا کے سوسائٹیز کا آغاز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. E11
نو ڈاؤٹ آئیڈیل لوکیشن پہ ہے. اس کے بعد B17 نو ڈاؤٹ آئیڈیل لوکیشن پہ ہے. موٹر وے والی سائڈ سے دیکھیں, M2 موٹر وے والی سائڈ سے, یا M1 موٹر وے والی سائڈ سے دیکھیں, یا GT روڈ والی سائڈ سے دیکھیں, یا اسلام آباد. آپ کو پتہ ہے B17 CDA کا سیکٹر ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بہترین لوکیشن پہ ہے. دوسرا پھر ان کے نیکسٹ پروجیکٹ فیصل ہلز پہ جائیں, اس کی لوکیشن کو اگر دیکھیں تو وہ بھی M1 موٹر وے کو بھی ان ٹچ میں ہے. B17 کے اندر سے بھی اس کو راستہ دیا گیا, کیونکہ دونوں پروجیکٹس ہیں چودھری عبدالمجید صاحب کے, تو فیصل ہلز اور B17 انٹر کنیکٹڈ ہیں, تو انہوں نے راستہ فیصل ہلز کو B17 کے اندر سے ہی دیا ہے. یا B17 اگر فیصل ہلز والی سائڈ پہ جانا چاہتا ہے تو بھی جا سکتا ہے, فیصل ہلز کی کابینہ اگر اس سائڈ پہ جانا چاہتی ہے تو بھی جا سکتی ہے. پھر فیصل ہلز کو بھی GT روڈ ٹچ کرتا ہے. مارگل ایوینیو ٹوٹل 5 سے 7 منٹ پہ ہے. اب آپ جو مارگل ایوینیو کو جانتے ہیں ان کے لیے تو نہیں, جو نہیں جانتے ان کے لیے میں بتا دوں, مارگل ایوینیو GT روڈ سے لے کے سنجانی انٹرچینج سے E11 D12 سے ہوتا شاہ لدتا سے ہوتا D12 اور D12 سے آگے E11, ٹھیک ہے, اور سیدھا آپ کو مارگلا روڈ پہ ٹچ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے اگر فیصل ہل سے نکلنا ہے سیدھا 5 سے 7 منٹ میں آپ نے مارگل ایوینیو پہ چڑھنا ہے, اور وہاں سے ہوتے ہوئے سیدھا آپ نے شاہ لدتا D12 اور E11 میں جا کے پہنچ جانا ہے, ٹھیک ہے. تو لوکیشن وائز فیصل ہلز کمال کی جگہ ہے اس وقت, ٹھیک ہے. پوزیشنیبل پلاٹس بھی وہاں پہ اویلیبل ہیں. چودھری عبدالمجید صاحب نے ایک اور آغاز کیا تھا, میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں, میں نے اس ویڈیو میں پہلے بھی بتایا ہے کہ جو لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس سرمایہ اتنا ہے کہ یا وہ گھر بناتے ہیں یا وہ پلاٹ لیتے ہیں, یعنی کہ ایک سائڈ ان کی کمپلیٹ ہوتی ہے, تو چودھری عبدالمجید صاحب نے یہ بھی فیسلٹیز دی ہیں کلائنٹس کو ہمارے کہ آپ 5 سے 7 لاکھ روپیہ دیں, ٹھیک ہے, اپنے گھر کے پوزیشن لیں, اپنا گھر بنائیں, 1.5 سال بعد آپ اپنی قسطیں ادا کریں. یعنی 1.5 سال آپ سے قسطوں کی مد میں کوئی اماؤنٹ نہیں لی جائے گی, جسٹ 5 سے 7 لاکھ روپیہ لیں گے. لیکن شرط ایک ہی ہے, اور آخری شرط بھی یہی ہے کہ آپ نے گھر بنانا ہے. گھر بنانے کے بعد آپ وہاں پہ رہیں, اور اس کے بعد آپ اندر رہ کے اپنی انسٹالمنٹ آپ ادا کر سکتے ہیں. تو ایک طریقہ کار یہ ہے. اس کے علاوہ لمسم کے پلاٹ بھی فیصل ہلز پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے. لمسم سے مراد یہ ہے کہ آپ نیٹ کیش لائیں, اپنا جو پلاٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں کاروان سرائے ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ اینڈ بلڈرز اسلام آباد کے پاس, وہ آپ کو دکھائے جائیں گے, آپ کو پراپر وزٹ کروایا جائے گا, ہر طرح سے وہ پلاٹ کلیئر ہوگا, اور ود ان اے ڈے آپ کی ٹرانسفر ہو کے آپ کو اس کا پوزیشن دے دیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو جو بھی ہمارے کلائنٹس ہیں اوورسیز, الحمدللہ ثم الحمدللہ, جو بھی فیصل ہلز کے ریلیٹڈ کلائنٹس جنہوں نے ہم سے پلاٹس لیے ہیں ان کا بھی بہت شکر گزار ہیں, اور اللہ پاک ان کو سکون دے اور اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. جو مزید کلائنٹس لینا چاہتے ہیں فیصل ہلز میں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ کچھ پروجیکٹس آج میں نے ڈسکس کی ہیں چودھری عبدالمجید صاحب کے, ٹھیک ہے. تو جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوں وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں, ہمارا آفس ہے بلو ایریا میں, ٹھیک ہے. رابطہ کرنے کے لیے ہماری پروفیشنل ٹیم کا جو UAN نمبر ہے وہ ہے 0330629996. اب آتے ہیں جی کچھ پروجیکٹس جو کہ چکری پہ چل رہے ہیں. چکری پہ نو ڈاؤٹ کافی زیادہ پروجیکٹس ہیں, کچھ اچھے ڈیولپرز ہیں, کچھ سلو ڈیولپر ہیں. دیکھیں جی سلو ڈیولپر تو ہو سکتے ہیں, برے ڈیولپر نہ ہو, ٹھیک ہے نا. جس وقت بھی آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سلو ڈیولپر ہو پڑا لیکن 2 نمبر ڈیولپر نہ ہو, ٹھیک ہے جی. اب بلو ورلڈ سٹی ہے چکری پہ, بہت بڑی سوسائٹی ہے, 2.5 لاکھ کنال پہ اس کا رقبہ ہے. اب جب بھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں ہم کہتے ہیں دبئی سے بڑا ہے, تو بھائی جس کو یہ کوئی خیال ہے کہ بھائی یہ دبئی سے بڑا نہیں ہے تو آ کے دیکھ لے, ٹھیک ہے نا. کراس ٹاک کرنا جی کہ نہیں جی اتنا رقبہ کدھر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جن کو یہ کنفیوژنز ہیں وہ آئیں, آ کے وزٹ کریں, جگہ دیکھیں, موقع دیکھیں.
پھر اس کے علاوہ روڈن انکلیو ہے، LOP اپرووڈ پروجیکٹ ہے، وہ بھی چکری پہ ہے، وہ بھی بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ پھر کنگڈم ویلی ایک چھوٹا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے حساب سے اس کی بھی ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہے۔ تو یہ کچھ سوسائٹیز ہیں، آج میں نے ایکسپلین کیا چودھری عبدالمجید صاحب کی سوسائٹیز کو اور ان کے پروجیکٹس کو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ہمارا کلائنٹ ایسا ہے جو کمرشل شاپس میں یا کمرشل ایریاز میں اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ فیصل ہلز میں کمرشل پلازاز میں ہمارے پاس شاپس بھی اویلیبل ہیں، ہمارے پاس اپارٹمنٹس بھی اویلیبل ہیں، ہمارے پاس کمرشل پلاٹس بھی اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا بجٹ کتنا ہے، آپ کے بجٹ کے اگینسٹ ہم آپ کو انوینٹری شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے فیصل ہلز اسلام آباد میں بہت اچھے پروجیکٹس چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے پاس کمرشل شاپس پلازاز میں، اس کے بعد ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ فیصل ہلز میں ہمارے پاس پلاٹس بھی اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، جس پہ آپ فوراً حاصل کر سکتے ہیں، پیمنٹ ادا کریں، نیٹ کیش ادا کریں اور اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ معلومات تھیں جو میں نے اپنی طرف سے آپ کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک رینڈم سی ایک ویڈیو میں نے آج کاسٹ کی ہے کہ کچھ پروجیکٹس کو جسٹ بریف ہی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں جی، پارک ویو سٹی، ٹھیک ہے، چودھری سوری اس کو کاٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی کچھ اور جو ہیں پروجیکٹس وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چودھری عبدالمجید صاحب کے پروجیکٹس کو ہم نے ڈسکس کیا، E11 کو، E11 سے ہم نے ڈسکس کیا B17 کو، B17 سے ہم نے ڈسکس کیا فیصل ہلز کو، فیصل ہلز کے بعد فیصل ٹاؤن فیز 2 کو، ٹھیک ہے، اور یہ سارے پروجیکٹس یہاں پہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو کلائنٹس جن کی اکثر سوالات ہوتے ہیں کہ سر ہمیں شاپس چاہیے، ہمارا بجٹ کم ہے لیکن ہمیں شاپس چاہیے، تو شاپ سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر آپ کو انوینٹری چاہیے تو شاپس آپ کو فیصل ہلز اس وقت عروج پہ جا رہا ہے، بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بلکہ، اور اس کی اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ سب سے زیادہ سیل ہونے والا، ٹھیک ہے، اور ریٹ بھی بڑے مستحکم ہو چکے ہیں اس کے فیصل ہلز کے۔ جو بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں فیصل ہلز میں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فیصل ہلز میں آپ کو پلاٹس بھی ملیں گے، ٹھیک ہے، فلی پوزیشن والے پلاٹس آپ کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو کمرشل پلاٹس چاہیے، آپ کو شاپس چاہیے، آپ کو اپارٹمنٹس چاہیے، تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ اوور ویوز میں نے آپ کو دی ہیں فیصل ہلز پہ، اور میرا موسٹ فیوریٹ پروجیکٹ بھی فیصل ہل ہے، ٹھیک ہے، جبکہ کاروان سرائے ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ اسلام آباد کی میگا پروجیکٹس میں اتھرائز پارٹنر بھی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، اور سیل پرچیز ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف فیصل ہلز پہ کام کر رہے ہیں اور باقی کسی پہ نہیں کر رہے، الحمدللہ ہمارے پاس فیصل ہلز، فیصل ٹاؤن B17، اس کے علاوہ آپ کے فیصل ٹاؤن فیز 2 جو کہ ٹھلیاں انٹرچینج پہ موجود ہے، یہ پروجیکٹ ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ چکری والی سائڈ پہ چلے جائیں تو بلو ورلڈ سٹی اسلام آباد ہو گیا، روڈن انکلیو ہو گیا، ٹھیک ہے، روڈن انکلیو یہ بھی چکری پہ ہی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیپٹل سمارٹ سٹی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اگر اسلام آباد والی سائڈ پہ آ جائیں تو پارک ویو سٹی۔ تو یہ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جو کہ کاروان سرائے ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہماری ٹیم ان پہ ورک کر رہی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کافی ہمارے کلائنٹس ہیں جنہوں نے کاروان سرائے ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ کی ٹیم سے رابطہ کیا اور فیصل ہلز میں پلاٹس وغیرہ لیے ہیں۔ اس کے علاوہ B17 کے کچھ پلاٹس تھے وہ لیے ہیں، فیصل ٹاؤن فیز 2 الحمدللہ کافی زیادہ کلائنٹس ہیں اس کے بھی۔ اس کے علاوہ بلو ورلڈ والی سائڈ پہ چلے جائیں تو بلو ورلڈ نو ڈاؤٹ
ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ بن رہا ہے تو اس میں بھی بے تحاشا ہمارے کلائنٹس ہیں جنہوں نے انویسٹ کی ہے. تو دیکھیں جی یہ پروجیکٹ کوئی برا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور پروجیکٹ تبھی شروع کیے جاتے ہیں جب ان کی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. بلو ورلڈ کے بارے میں اکثر سنتے ہیں کہ جی یہ سلو پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, سلو پروجیکٹ ہے, یہ آپ کو ڈیلیور لیٹ کریں گے, ٹھیک ہے. سر یہ جن کی غلط فہمیاں ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہ جس وقت آ کے ڈیولپمنٹ دیکھیں. اب ایک بندہ بیٹھا ہے جی پتہ نہیں کراچی میں یا سندھ میں بیٹھا ہے, اسے یہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بلو ورلڈ میں ہو کیا رہا ہے. بلو ورلڈ نو ڈاؤٹ ایک سلو پروجیکٹ ہے. سلو سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھائی کام وہاں پہ سلو ہے, سلو سے مراد یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھے گا, ٹھیک ہے نا. آپ کو 4.5 مرلہ کا پلاٹ اگر 9,75,000 میں مل رہا ہے تو آنے والے دور میں 4 سے 6 سال بعد کیا آپ وہی پلاٹ 9,75,000 کا دیں گے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں جب ڈاؤن پیمنٹ پہ آپ بکنگ کروا کے انسٹالمنٹ پہ آپ چیز لے رہے ہیں تو آپ کو ویٹ تو کرنا ہے, ویٹ کریں گے, ہولڈ کریں گے, ساتھ ساتھ پیمنٹ دیں گے, ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہوگی, تبھی آپ آگے چلیں گے نا. اگر آپ یہ سوچیں کہ جی میں نے آج جی 9,75,000 کی بکنگ کروا لی ہے, 4 قسطیں دینے کے بعد آپ کہیں کہ جی میرا پلاٹ ڈبل کیوں نہیں ہوا, تو اس طرح تو یہ بلو ورلڈ سٹی تو اس طرح نہیں ہے. بلو ورلڈ سٹی میں تو انویسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے, لیکن تھوڑا سا سٹے کرنا پڑے گا, تھوڑا سا حوصلہ رکھنا پڑے گا. آنے والے دنوں میں بلو ورلڈ سٹی اسلام آباد کے اندر, ٹھیک ہے, ڈاؤن ٹاؤن بلاک لانچ ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. اس کا بھی نیم لانچ ہوا ہے, ابھی اس کی کمرشل اور ہائی رائز بلڈنگز اناؤنس نہیں ہوئی, ابھی وہاں پہ کام جاری ہے. وہ جیسی تیار ہو جائیں گی تو ڈاؤن ٹاؤن بلاک اس کا جو کہ ہائی رائز بلڈنگز ہیں جو کہ موٹر وے کے بالکل ایڈجسنٹ ہیں وہاں پہ بنے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی جو بلو ورلڈ سٹی اسلام آباد کے کلائنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پیشنس رکھیں, ٹھیک ہے. اور سلو پروجیکٹ ضرور ہے ایک طرح سے کہ بھائی ڈیلیور بھی ہوگا, لیکن آپ خود بتائیں کہ 2.5 مرلے کا گھر بنانا ہو نا جی, تو اس پہ بھی 6 سے 8 مہینے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ 2.5 مرلہ نہیں ہے, یہ 2.5 لاکھ کنال ہے. 2.5 لاکھ کنال کو مینٹین کرنا, اس کو کلیئر کرنا, اس کو بنانا, اس کی ڈیولپمنٹ کرنا, اس میں انٹرنیشنل پروجیکٹ کرنا, یہ اتنا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. 2.5 لاکھ کی رقبہ آپ کے سامنے, جس کو کنفیوژن ہے آج سوسائٹی وزٹ کر لے. اس سوسائٹی کے ایریا کو خرید کرنا, اس میں ڈیولپمنٹ کرنا, اس کے اندر ہارس میسکاٹ جو کہ آلموسٹ 125 فیٹ کے ہیں جو کہ گنیز بک آف دا ورلڈ ریکارڈ میں ہے, یہ چیزیں بنانا اتنا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. واٹر تھیم پارک جو کہ 4 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے وہ بن رہا ہے, کرکٹ اسٹیڈیم بن رہا ہے, 55,000 کی سیٹنگ کا ایریا ہے وہ. تو یہ اپنے جو بھی میرے سننے والے ہیں تو ان کو حوصلہ رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ پروجیکٹ ڈیلیور بھی ہوگا اور بنے گا بھی صحیح انشاءاللہ تعالیٰ, اور ڈیلیور ہو بھی رہا ہے. آنے والی رمضان میں, رمضان کی آلموسٹ 15 تاریخ کو, 15 رمضان یعنی کہ 15 روزے کو نا, آنے والے میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کی بیلٹنگ بھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. پلاٹ نمبر بھی الاٹ کر دیے جائیں گے اور آلموسٹ 7 to 8,000 لوگوں کو پوزیشن بھی دیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو جو لوگ اپنی پیمنٹس پوری کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے کہ اسپورٹس ویلی میں 50% اور باقی طرف 75% پلاٹ کی کاسٹ آف لینڈ اگر کلیئر ہے تو وہ بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں گے. تو جنہوں نے شامل ہونا ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ڈیفرنٹ پروجیکٹس کی کچھ حالات تھے جو کہ میں ساتھ ساتھ اپنی طرف سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ تک ڈیلیور بھی کرنا چاہ رہا ہوں. امید ہے آپ تک یہ جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کے لیے کارآمد ہوگا, ٹھیک ہے. اور اب اسپیشلی تھوڑا سا میں چودھری سعد نذیر صاحب کے پروجیکٹ کو ڈسکس کروں گا جو کہ ہے بلو ورلڈ سٹی اسلام آباد. کچھ میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں اور کلائنٹس کے سوالات کے جواب دیتے ہیں جی.
دیکھیں جی، بلو برڈ سٹی اسلام آباد کے رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ 2.5 لاکھ کنال کے ایریا پہ مشتمل ہے. 2.5 لاکھ ایک بڑا ایریا ہے. اس میں جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نو ڈاؤٹ کمال کی ہو رہی ہے. اس میں ہارس میسکاٹس بن چکے ہیں، سیکنڈ کپ کافی برانڈ آ چکا ہے، اس کے کشادہ روڈز وغیرہ تیار ہو چکے ہیں، برج العرب بہترین اس کی یعنی کہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، تقریباً کافی سارا اس کا کام یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ 60 to 70% وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. فورسز کیڈٹ کالج وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے جی، ٹھیک ہے. اور جنرل بلاک کافی سارا ڈیلیور ہو چکا ہے، سیرین ولاز وہاں پہ بن چکے ہیں، لوگ گھر بنا رہے ہیں. اوورسیز بلاک ہے، بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، پلاٹس کی کٹنگ آلموسٹ ہو چکی ہے. ہالی ووڈ بلاک ہے، وہ بھی بہت پیاری لوکیشن پہ ہے. اس کے علاوہ جی اسپورٹس ویلی والی سائڈ پہ جائیں تو شعیب اختر کی لوکیشن، شعیب اختر انکلیو کی لوکیشن بھی بڑی زبردست ہے، اور کرکٹ گراؤنڈ کی لوکیشن تو جو جا چکے ہیں، جو دیکھ چکے ہیں ان کو پتہ ہے. تو یہ جس دن ساری چیزیں بن جائیں گی نا تو یہ پلاٹس پھر ان ریٹس میں آپ نہیں دیں گے. اور دیکھیں جی، وہ جو بھی چیز بنانے لگے اس کے ثمرات اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. چودھری صاحب نذیر صاحب کا ایک پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کافی مشکلات بھی جھیلی اور طرح طرح کے پروپیگنڈاز جو کہ تھرو آؤٹ چلتے آ رہے ہیں ان کو بھی فیس کرتے آ رہے ہیں. چودھری نعیم اعجاز جو کسی کے بلو برڈ سٹی ہیں، انہوں نے بھی کافی ساری چیزیں برداشت کی ہیں، مزید بھی کرنے کی اللہ پاک ان کو توفیق دے جی، ٹھیک ہے. یہ ساتھ ساتھ پروپیگنڈاز چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے. انویسٹر انویسٹ کرتے رہیں گے، باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہیں گے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے اوورسیز بھائی ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کریں. وہ سوسائٹیز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد کی تو وہ کاروان سرائے ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ کی پروفیشنل ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر ہمارا اسکرین پہ بھی چل رہا ہے، میں بھی بتا دیتا ہوں، 0330629996. لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں گے بلو برڈ سٹی اسلام آباد میں، جو کہ ہمارے کلائنٹس انتظار میں تھے کہ بیلٹنگ کب ہو رہی ہے جی، مجھے پلاٹ نمبر کب لگ رہا ہے جی، میری پیمنٹ کلیئر ہے، مجھے پلاٹ نمبر نہیں لگا، مجھے کب لگے گا. یعنی کہ شام کو پوچھنے کے بعد صبح اٹھنے سے پہلے پھر ایک بار وہ فون کرتے تھے، سر ہمارا پلاٹ نمبر کب لگے گا. تو میرے بھائی ڈیٹ آ چکی ہے، ٹھیک ہے. بلو برڈ سٹی اسلام آباد نے اپنی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے. رمضان المبارک میں بیلٹنگ اناؤنس ہو چکی ہے جی. وہ جس طرح ایک کہاوت مشہور ہے کہ جج صاحب تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، لیکن وہ تاریخ بھی آخر آ گئی، جج صاحب بھی حاضر ہو گئے اور سعد نذیر صاحب نے ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جن کلائنٹس کی پیمنٹس کمپلیٹ ہیں فار بیلٹنگ پرپز، انشاءاللہ تعالی ان کو رمضان المبارک میں انشاءاللہ تعالی پلاٹ نمبر لگ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جنہوں نے بیلٹنگ میں شامل ہونا ہے وہ اپنی کوشش کو جاری رکھیں. اور 15 مارچ ابھی بھی تاریخ ہے، ڈیٹ ہے، جنہوں نے پیمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد رمضان المبارک کے اندر ان کو پلاٹ نمبر مل جائے گا. یہ چودھری سعد نذیر صاحب کے الفاظ ہم بیان کر رہے ہیں، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، یہ سعد نذیر چیئرمین بلو برڈ سٹی اسلام آباد، یہ ان کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. تو بہت ہی اچھی خبر ہے جی، کیونکہ کافی سارے کلائنٹس کو انتظار تھا بیلٹنگ کا، اور ہمارے جتنے بھی کلائنٹس تھے ہم ان کے ساتھ ابھی بھی اٹیچڈ ہیں، ویڈیو پیغام کے ذریعے بھی ان سے اٹیچڈ ہیں، ٹیلی فونیکلی بھی ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو ہر انفارمیشن بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو باقی انشاءاللہ جڑے رہیں جی، یہ ایک نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اور مزید معلومات کے لیے بلو برڈ سٹی کے لحاظ سے فیصل ہلز، کنگڈم ویلی، کیپٹل اسمارٹ سٹی، پارک ویو سٹی، فیصل ٹاؤن فیز 2، جتنی بھی سوسائٹیز